نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار رسالت میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جس نے 1000 مہینے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہ سن کر تعجب فرمایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، میری امت کے لوگوں کی عمریں تو کم ہیں اور ان کے عمریں کم ہونے کی وجہ سے ان کی نیکیاں بھی کم ہوں گی، یا اللہ تو میری امت پر رحم فرما۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کیا اور ہمیں شب قدر عطا فرمایا، جو ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خازن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کو پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئی جو بہت طویل تھی، تو حضور علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ ان کی طویل عمری کے سبب ان کو زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع ملا ہے، جبکہ میری امت کی تو عمریں جو ہے وہ کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس میں جبریل اور ملائکہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور اس میں طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی لیلۃ القدر حضور علیہ السلام کی اس امت پر خاص کرم نوازی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بخاری شریف میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے حالت ایمان میں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے یعنی ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شب کب آتی ہے، شب قدر کب آتی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عاشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو آخری عاشرے کی طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ پھر 27ویں شب کے بارے میں زیادہ روایات ہیں، لیکن راویان حدیث اور محدثین نے 21 اور 23 کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ اس عاشرے میں حضور علیہ السلام خود اعتکاف کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ اس رات کو بہت رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بے حساب اور بے کتاب لوگوں کو بخش رہا ہوتا ہے، بخشش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جو تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگو، جو تھوڑا سا بھی مانگتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اس برکت و رحمت والے ساعات میں بھی 4 بدبخت ایسے ہیں جن پر رحمت کی نظر نہیں ہوتی، جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی امت پر رحمت کی نظر کرتا ہے اور انہیں بخش دیتا ہے، لیکن 4 ایسے بندے ہیں جنہیں نہیں بخشتا۔ اس میں سے ایک شرابی ہے جس کو اس برکت اور رحمت والے ساعات میں بھی بخشش نصیب نہیں ہوتی، دوسرا والدین کا نافرمان ہے، تیسرا جادوگر، اور چوتھا صلہ رحمی قطع کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو ختم کرنے والا ہے۔ اس لیے ان جرائم میں سے کسی بھی جرم میں مبتلا افراد کو ان جرائم سے فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اس سے لا تعلقی ثابت کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ تو
تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو رحیم رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بابرکت گھڑیوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔